بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حسن رضا صدیقی ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کا شور مچا رہے ہیں کہ طالبانوں کے آنے سے، طالبان کی حکومت آنے سے وومنز رائٹ بڑے خطرے میں پڑ جائے گی، وومنز کی آزادی ختم ہو جائے گی، ان کو بڑا خطرہ ہو جائے گا۔ اور یہ بات جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں کئی سارے مصنفین نے کئی ساری باتیں لکھی ہیں، جس میں سے کل میں نے ایک پڑھی، اور لکھنے والی ایک خاتون تھی جو یہ لکھتی ہیں، اور پاکستانی بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے وہ خاتون، اور وہ اس بات کو لکھتی ہیں کہ جب ورلڈ وار 2 ختم ہوئی اور جرمن سولجرز واپس آئے تو 2 ملینز وومنز ایسی تھی کہ جن کو انہوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اور یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، کئی سارے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ان کی زندگی میں فحاشی کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات اگر طالبانوں کی جائے تو ملا عمر اپنے دور میں اس بات کو کہتا تھا کہ تم میرے علاقے میں جہاں چاہو رات کے جس پہر چاہو چلے جاؤ، اگر کوئی تمہیں ہاتھ لگا دے تو پھر مجھے آ کے کہنا، کوئی تمہیں ٹچ کر لے تو مجھے آ کے کہنا۔ اور وہاں کے لوگ، وہاں کے رہنے والے اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس کے دور میں، اس کی سلطنت میں، اس کے نظام میں جب ہم نکلتے تھے تو واقعی میں جیسا وہ کہتا تھا ویسا ہی تھا۔ پھر اس وقت کے اگر طالبانوں کی بات کی جائے تو وہ اسی کی تربیت یافتہ ہیں، دین کے ماننے والے، دین کو سمجھنے والے اور دین کے سکھائے ہوئے ہیں۔ اور پھر مطلب ان کے ہاں اگر بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ بڑے ظالم ہیں، وہ ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، وہ سنسار کرتے ہیں اور مار دیتے ہیں انسان کو، تو آپ مجھے یہ بات بتائیں، اگر ملک کے اندر 4 زانی کو سنسار کر دیا جائے، 4 لوگ ایسے جنہوں نے زنا کیا ہو اور ان کو سنسار کر دیا جائے، اور پورے ملک سے آپ کے فحاشی ختم ہو جائے، اس طریقے کی چیزیں ختم ہو جائیں، تو کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر 4 لوگ چوری کریں اور ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں یا ان کو کوڑے مارے جائیں اور پورے ملک سے چوری ختم ہو جائے، تو کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ آج اگر آپ پاکستان، انڈیا اور قریب کے ممالک کی بات کی جائے تو کیا ہوتا ہے کہ بھائی 30 سال سے کیس پینڈنگ میں، 1-2 سال 2-3 مہینے نہیں، 30 سال ہو گئے کیس پینڈنگ میں، اور ایسے کیسز کئی سارے کیس تو وہ ہیں جو بیچارے شرم کے مارے اور اپنی عزت کی وجہ سے وہ کیس نہیں کرواتے، اپنی آواز کو دبا لیتے، اور جو کرواتے ہیں تو ان کو بھی کوئی نتیجہ، بلکہ ان کو خود رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہماری گورنمنٹ اور ہمارے ان سارے نظام سے تو بہتر وہی نظام ہے، اور اصل میں جو نظام ہے وہ اللہ کا ہی نظام ہے۔ اللہ نے اور قرآن نے جو ہمیں دین سکھایا، جو نظام ہمیں دیا، وہی اچھا نظام ہے، اور طالبان اس وقت اسی نظام کو لاگو کرنا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے آتے ساتھ ہی جو بل بورڈز وغیرہ لگے تھے، جو لیڈیز کی تصویر، آپ بتائیں نا، میں اگر شیونگ مشین لینے کے لیے جا رہا ہوں تو اس پہ ایک لیڈیز کی تصویر کا کیا نام ہے، کیا کام ہے؟ وہاں پر ایک وومن کی تصویر کیا کر رہی ہے، ایک لیڈیز کی تصویر کیا کر رہی ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ حضور کی حدیث ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ کیوں آنکھوں کی حفاظت کرو؟ کہ یہ ایک ایسی انسٹنٹ ہے کہ جو دیکھنے سے ٹریگر ہوتی ہے، جو آپ اگر دیکھتے ہیں تو ٹریگر ہوتی ہے۔ تو آپ کو اس طرف لگانے والے یہ لوگ ہیں کہ جو آج طالبانوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی، اور آج سے نہیں، میں نے ہوش سنبھالا کوئی 2005 میں، اور جب سے میں دیکھتے آ رہا ہوں کہ طالبان جو ہیں وہ لڑتے جا رہے ہیں، طالبان جو ہے اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے دین کے لیے، اپنے اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، اور آج اللہ نے اتنے سالوں کے بعد ان کو اگر کامیابی دی تو کیوں لوگوں کو جلن ہو رہی ہے پھر؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہماری ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ جس طرح بھی ہم ان کا ساتھ دے سکیں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ اور میں اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ جو نظام افغانستان میں آ گیا ہے اور آتے جا رہا ہے، بہت ساری چینجز ایسی ہیں کہ جو تھوڑا ٹائم لگے گا آنے میں، اور وہ آ رہی ہیں، تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ وہ پوری دنیا میں ایسا قانون، کیونکہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ایک مسلمان، جتنے تمام مسلمان ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں، ہم سارے ایک جسم ہیں، اگر کسی ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے تکلیف میں آ جاتا ہے۔ تو میں یہ اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ پوری دنیا میں اسلام کی حکومت نافذ فرمائے، پوری دنیا میں اسلام آ جائے، اور ہمیں اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔